ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أفضل العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من الآن إلى قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ماشاءاللہ. دعا ہے رب کائنات آپ کا مسلسل فرش اعضاء پہ حاضر ہو کر تعلیمات محمد و آل محمد سے جہاں مطلع ہونا وہاں رسول اکرم کی خدمت میں یہ قرصہ پیش کرنا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جتنی تمنائیں دعائیں آپ دل میں لیے ہوئے ہیں وہ مالک علیم بذات الصدور آپ سب کی دعائیں بے حق رسول و آل رسول مستجاب فرمائے. دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، مالک اس عادل امام کا ظہور فرمائے کہ جس کے ذریعے سے عدل کا علم لہرائے گا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، ہر آدمی کو عدل اس کی دہلیز پہ نصیب ہوگا. ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اطاعت رسول کے عنوان سے یہ عشرہ محرم الحرام 1436 کی یہ چھٹی مجلس جاری و ساری ہے جو قرآن مجید سورہ حشر کی آیت 7 کے ذیل میں تفسیر قرآن پیش کی جا رہی ہے، جس میں مالک الملک یہ لازم و واجب قرار دے رہا ہے اپنی مخلوق کے لیے جو شخص اللہ کی توحید کا قائل ہے عملی شکل میں تو اس پہ لازم و واجب ہے کہ اللہ کے اس حکم کو پوری توجہ سے لے کہ مالک فرماتا ہے میرا رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. پتہ چلے گا کہ رسول جو دیں وہ لینا واجب ہے، جس سے روکیں اس سے رکنا واجب ہے. بعد از پیغمبر امت مسلمہ کی گمراہی کا اندیشہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ سابقہ تجربہ امت موسیٰ اور امت عیسیٰ کا یہی تھا کہ انہوں نے دین بدل دیا اور کتابوں میں بھی تحریف کر دی، لہذا امامت کا انتظام کیا گیا. رسالت ختم ہے لیکن امامت شروع ہے. متوجہ کروں کہ 18 ذی الحج ختم نبوت کا دن ہے، ختم ہدایت کا دن نہیں.
ہدایت کی ضرورت تا قیامت رہے گی، لہذا ہادی کی ضرورت تا قیامت ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے محتاج ہدایت بعد میں پیدا کیے، ہدایت کرنے والا پہلے بھیجا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہدایت کے انتظام کے لیے 1,24,000 انبیاء اللہ رب العزت نے بھیجے۔ ان کے کیا اہداف تھے، ان کے کیا اغراض و مقاصد تھے ان کے ارسال کے، یعنی ان کی زندگی کا نصب العین و ماٹو کیا تھا، جس کو قرآن پیش کرتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسولوں کی زندگی کا مقصد، بھیجنے کا ہدف یہ تھا کہ جہالت کو مٹایا جائے اور علم کو پھیلایا جائے۔ جہاں تزکیہ نفوس انبیاء کی زندگی کا ہدف، وہاں جہالت کو مٹانا، علم کو پھیلانا، اور بعد از پیغمبر آیا اس سلسلے کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے اور ضرورت رہے گی۔ تو پھر اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں پہلا درس شروع ہوا جہالت کے مٹانے کے لیے، علم کے پھیلانے کے لیے، اور نرسری کی کلاس منعقد ہوئی اس دھرتی پر، اور جب وہ نرسری کی کلاس منعقد ہوئی اس کے پڑھانے کے لیے حضرت آدم جیسے استاد معین ہوئے۔ اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے نرسری سے یہ کلاس علم لیتے ہوئے بڑھ گئی آگے پرائمری اسکول کی طرف۔ اب صاف ظاہر ہے، آپ جانتے ہیں کہ نرسری میں تو قاعدے نہیں ہوتے، لیکن پرائمری میں باقاعدہ چھوٹے چھوٹے جزوے قاعدے جو ہیں وہ موجود ہیں، لہذا صحف بھی لیے، اور اس کلاس کے عروج اور تکامل کے لیے، اس کے مدارج کو بڑھانے کے لیے باقاعدہ قواعد، قاعدے اور چھوٹے رسالے جو ہیں وہ نازل ہوئے بنام صحف، اور پڑھانے والا وہ استاد آیا جو حضرت آدم سے علم میں زیادہ۔ پہلے جو استاد تھے نرسری میں وہ صرف نبی تھے، اب جو استاد پرائمری میں آئے وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ یہ کلاس آگے بڑھی، جہالت مٹ رہی تھی، علم پھیل رہا تھا، کلاس عروج اور تکامل کی طرف بڑھ رہی تھی، اور پھر پرائمری سے یہ کلاس منتقل ہو گئی ہائی سکول کی طرف۔ ہائی سکول کی طرف جیسے یہ کلاس بڑھی تو ہائی سکول میں تو باقاعدہ بکیں ہیں اور کتابیں ہیں، وہاں قاعدے اور صحیفے نہیں، لہذا اس کے لیے باقاعدہ کتابیں نازل ہوئیں، اور پڑھانے والے صاحب کتاب انبیاء بھیجے گئے۔ وہاں پر جہاں تورات نازل ہوئی پڑھانے والے رسول، اور جہاں پر تورات نازل ہوئی وہاں پر پڑھانے والے حضرت موسیٰ، اور پھر یہ کلاس جو ہے منتقل ہوئی ہائی سکول سے بڑھ کر عروج اور تکامل کی منزلیں طے کرتے ہوئے کالج کی طرف۔ اب جب یہ کالج میں یہ کلاس پہنچی تو استاد بھی وہ چاہیے جو پہلے والے مدارس سے بھی علم میں زیادہ ہو، اس کی اپنی سند، اپنی ڈگری جو ہے وہ پہلے والے استاد سے زیادہ ہو، اور کتاب کا معیار جو اس وقت ٹیچنگ کرنی تھی، تدریس، وہ پہلے والے کورس سے جو ہے اس کا درجہ جو ہے وہ تکامل کی طرف ہو۔ لہذا کالج میں جو کلاس تجویز کی گئی اور نصاب اور کورس، تو اس کے لیے کتاب انجیل آئی، پڑھانے والے روح اللہ حضرت عیسیٰ تشریف لائے۔ یہ کلاس روز بروز، قدم بے قدم، گام بے گام آگے بڑھ رہی تھی، اور حضرت عیسیٰ نے تدریس مکمل کی، اور پھر کالج سے یہ کلاس جو ہے شفٹ ہو گئی دانشگاہ کی طرف۔ یونیورسٹی میں جب یہ کلاس منتقل ہوئی، اب یونیورسٹی کا کورس جو ہے پہلے کورسوں سے کامل و اکمل تھا، اور پڑھانے والا جو استاد تھا وہ تمام آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام استادوں سے بھی کامل و اکمل تھا۔ نصاب بھی آخری، پڑھانے والا استاد بھی آخری، اور دانشگاہ، درسگاہ وہ بھی آخری،
اب جو پڑھانے کے لیے کتاب معین ہوئی، یہ کتاب وہ کامل و اکمل کتاب تھی۔ سابقہ کتابوں کا خلاصہ بھی اسی کے اندر تھا، تورات کا علم بھی اسی کے اندر، زبور کا علم بھی اسی کے اندر، انجیل کا علم بھی اسی کے اندر۔ قیامت تک کی ضرورتیں جو تھیں، ضروریات انسانیت، وہ سب اسی کتاب کے اندر جم اور اللہ نے نازل فرمایا۔ اور پھر جس استاد کو معین کیا گیا، وہ ایسا استاد کامل و اکمل کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام سے افضل، تمام سے عالم تر، تمام سے اکمل تل، تمام سے افضل اور اشرف۔ اب اس استاد نے یہ کلاس یونیورسٹی میں تدریس کی۔ اب جب وہ اس استاد کو واپس بلا لیا گیا، اب کون استاد ہو جو اس سیٹ پہ بیٹھ کر اس کتاب کو تدریس بھی کرے، اس سلیبس کو کامل بھی کرے، آنے والی نسلوں کو اسی طرح پڑھائے جس طرح دانشگاہ کے استاد نے پڑھایا۔ اول تو آپ کہیں گے مولانا آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ جس نے اسی استاد دانشگاہی کو پہلے بھیجا تھا، اب اس کے بعد بھی انتظام وہی بھیجنے والا ہی کرے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گاؤں میں ایک استاد جو ہے چلا جائے تو اس اسکول کے استاد کا انتظام کرنے کے لیے گاؤں والوں سے کہہ دیا جائے تم میٹنگ کر کے ایک استاد معین کر کے سابقہ استاد کی جگہ پر بٹھا دو۔ مولانا آپ کو کیا فکر ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اختیار جو ہے وہ گاؤں والوں کو یا شہر والوں کو تو دیا نہیں گیا کہ اسی استاد کی جگہ پر وہ شہر والے اپنی طرف سے تعیناتی کر لیں۔ نہیں، جس نے پہلا بھیجا تھا اب یہ انتظام بھی اسی کے ہی ذمے ہے۔ اور پھر وہ کیسا استاد بھیجے گا کہ آیا وہ پڑھانے والے اور پھر پڑھنے والے میں کوئی فرق ہونا چاہیے، یا جیسے پڑھنے والے ہیں پڑھانے والا بھی ویسے ہو؟ آئے ذرا اس سیٹ پہ، جب دانشگاہ کا آخری استاد اس دنیا سے چلا جائے تو پھر آئے اس سیٹ پہ بیٹھ کر اس نصاب و کورس کو قیامت تک کے لیے کون پڑھائے؟ چلتے ہیں حضرت آدم کی خدمت میں، تکل باب کرتے ہیں۔ آئے آدم اول بشر، تشریف لے آئے، کرسی خالی ہے، آ کر تدریس فرما دیں۔ عجب نہیں جواب دیں میں نرسری کا معلم ہوں اور یہ یونیورسٹی کی کلاس ہے۔ چلتے ہیں حضرت نوح کی خدمت میں۔ حضرت نوح نبی اللہ اتنا عظیم نبی بھی ہے اور ساتھ رسول بھی ہے، آئیے تدریس فرما دیں۔ عجب نہیں جواب دے میں صحف کو پڑھانے والا ہوں، صحیفے اور قاعدے پرائمری کا معلم ہوں، اور یہ آخری کلاس ہے اور کتاب بھی فائنل اور کلاس بھی فائنل، میں نہیں پڑھا سکتا، یہ دانشگاہ کی کلاس ہے، دانشگاہ کے لیے اپنی ڈگری اور سند چاہیے۔ عجب نہیں چلتے ہیں جناب موسیٰ کی خدمت میں، ہاں جواب دیں گے میں ہائی اسکول کا معلم ہوں اور یہ کلاس جو ہے یہ آخری ہے، کتاب بھی آخری ہے، ذرا سوچو کہ یہ سیٹ پہ کون بیٹھ سکتا ہے۔ چلتے ہیں کالج کے معلم حضرت عیسیٰ کی خدمت میں، آئیے استاد ہمارے چلے گئے ہیں، آپ بھی نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، آپ صاحب کتاب بھی ہیں، آپ اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، آئے حضرت روح اللہ حضرت عیسیٰ آ کر تدریس کر دے۔ عجب نہیں جواب دیں عقل سے کام لو، ہر ایک کی ڈگری اور سند ہے، اور میں تدریس اور ٹیچنگ کرتا ہوں کالج میں، اور وہ ہے یونیورسٹی کی کلاس، اس کے لیے میں نہیں آ سکتا، تو پھر ہم دستبستہ عرض کریں گے آپ فرما دیں آخر کس کو ہم انتظار کریں؟ یہ سیٹ پہ آئے گا تو کون، پڑھائے گا تو کون، اللہ معین کرے گا تو کس کو؟ عجب نہیں ہم نبی یہ جواب دے گا کہ سن رکھا ہے تم نے کہ قرآن آخری ہے، تورات بھی اسی میں، زبور بھی اسی میں، انجیل بھی اسی میں، ہاں وہ ہستی اور سیٹ پہ بیٹھ کر پڑھا سکتی ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعلان کرے
دوستو بزرگان گرامی کی موجودگی میں ایک جملہ کہوں کہ یہ سارا اختلاف اس وقت امت رسول میں کیوں ہے کہ اتنے دین کے ایک ایک فقہ میں چار چار قول ہو گئے ہیں؟ تو کیوں؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں چار قول ہیں۔ ایک فقیہ کہتا ہے نہیں اس کام کو یوں انجام دیا جائے، دوسرا کہتا ہے نہیں اس کو یوں انجام دیا جائے، تیسرا کہتا ہے اسے یوں انجام دیا جائے، حتیٰ اس حد تک ہے کہ ایک کہتا ہے کہ واجب ہے تو دوسرا کہتا ہے واجب نہیں یہ مستحب ہے۔ حتیٰ ایک مسئلے میں ایک علم رکھنے والا عالم، جاہل نہیں، میں جاہلوں کی بات نہیں کہہ رہا، اہل علم کی بات کر رہا ہوں، اور یہ جتنا فقہ ہیں مختلف، ایک فقہ کا امام کہتا ہے کہ حرام ہے، فقہ کا دوسرا امام کہتا ہے کہ نہیں مکروہ ہے۔ کیوں؟ ایک کہتا ہے کہ واجب ہے، دوسرا کہتا ہے واجب نہیں ہے مباح ہے۔ یہ اتنا اختلاف کیوں ہے؟ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ امت رسول آج اتنے فرقے بن گئے، ہر فرقے کی فقہ جو ہے علیحدہ ہے، ایک قرآن ہے، اس ایک قرآن کے 70 ترجمے ہو گئے ہیں، ہر ترجمہ جو ہے وہ دوسرے ترجمے سے مختلف ہے، ماخذ اور مدرک قرآن ہے، سنت ہے، آج وہی قرآن اور وہی سنت، قرآن سب کا ایک ہے، نبی سب مسلمانوں کا ایک ہے، لیکن یہ فقہ میں اختلاف کیوں؟ شاید آخر تک متوجہ نہ ہو سکے میرے دوست۔ جب قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، پھر نماز کے چار طریقے کیوں؟ جہاں سے نماز لی گئی ہے وہ مدرک و ماخذ، مدرک و ماخذ جہاں سے استنباط کیا گیا ہے احکام شرعیہ کو، وہ قرآن ایک ہے، اور قرآن کی تفسیر وہ حدیث وہ ایک ہے، اسی نبی سے لی گئی ہے۔ قرآن کا مفسر حقیقی، عالم حقیقی، رسول اعظم وہ ایک ہے، پھر یہ مظلوم اختلاف کیوں؟ نہ متوجہ نہ کر سکا۔ میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، آپ کے حوالے کر دیتا ہوں یہ آیت، ذرا ذہن میں حاضر کریں۔ قرآن کہتا ہے اَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو لے جاؤ لیل تک، تمام کرو روزے کو، مکمل کرو لیل تک۔ اب امت رسول میں روزے کے کھولنے کے متعلق اختلاف کیوں؟ اس طرح سارے مثالیں لے لیں، اب میں سارے وہ مدرک قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھتا۔ اب وضو میں اختلاف ہے امت مسلمہ کا، میں یہ نہیں کہتا وہ باطل ہے وہ صحیح ہے، نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں، محبت بانٹنے آیا ہوں اور وحدت کے لیے سب کو بلاتا ہوں، تو اس لیے کہتا ہوں کہ آئیں ذرا دیکھیں، قرآن کریم یہ کہتا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ یہ وضو کی آیت ہے، قرآن کی آیت سب کے سامنے ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آسان ہے۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوهكم، دھو ڈالو اپنے چہروں کو۔ واجبات کو بیان کیا، مستحبات کو سنت نے پہلے بیان کر دیا، وہ کلی، وہ ناک میں پانی دینا اور اس سے پہلے ہاتھوں کا دھونا، مستحبات حدیث نے بیان کر دیے۔ واجبات کی منزل آ گئی تو قرآن کہتا ہے فاغسلوا وجوهكم، دھوو اپنے منہ کو، وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے بازوؤں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں سمیت، إِلَى بِمَانَ مَعَ، وِدھ، وَمَا، کوہنیوں کے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، مسح کرو سر کا اور پاؤں کا۔ لفظی ترجمہ ایسے بنے گا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، مسح کرو سر کا اور پاؤں کا، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اٹھی ہوئی جگہ تک۔ قرآن ہے، اور جب قرآن ہے تو پھر یہ اختلاف کیسا؟ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں ہے؟ جب امت مسلمہ کا یہ دعویٰ ہے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے پھر یہ اختلاف کیوں؟ آئیے، اگر صرف کتاب کافی ہوتی
اور استاد کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر یہ ادارے، یہ کالج، یہ یونیورسٹیاں بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی. بکیں خرید لی جاتی اور گھر بیٹھ کر اسٹڈی کر کے اس کا ایگزام دے کر سندیں وصول کر لی جاتی. آئیے یہی وجہ ہے. ابھی آپ جملہ مجھ سے پہلے جی ہمارے محترم برادر جناب زاہد صاحب بتا رہے تھے کہ اسی علم کے حوالے سے، اسی گفتگو کے حوالے سے کہ رسول فرماتے ہیں یا علی قرآن میرے اوپر نازل ہوا، میں نے تفسیر بیان کی اور تجھے تنزیل بیان کرنی ہے. سبحان اللہ. یا علی تجھے تنزیل پہ حتیٰ جنگوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ علم کی دو قسمیں ہیں. ایک علم ہے وحبی عطائی لدنی من جانب اللہ. ایک علم ہے کسبی جس کو یہاں رہ کر کسب کیا جاتا ہے، یہاں سیکھا جاتا ہے، یہاں پڑھا جاتا ہے. جو یہاں پڑھے گا اس کا علم ہے کسبی، اور جو اللہ سے علم لے گا اس کا علم ہے لدنی و وحبی و عطائی. اللہ کی طرف سے جتنے نمائندے آئے ہیں آدم سے لے کر خاتم تک، علی سے لے کر مہدی تک، کوئی ایک بھی ایسا رہنما نہیں ہے جس نے یہاں پڑھنا سیکھا ہو، سبحان اللہ. جس نے اسکول میں داخلہ لیا ہو، کاپیاں لکھی ہوں، استاد کے سامنے دو زانو ہو کر علم جو ہے وہ لیا ہو. نہیں، ان کا علم ہے لدنی. باقی دنیا جو سیکھنے والی ہے ان سب کا علم ہے کسبی. اب جتنے استاد اللہ نے معین کیے ان کا علم ہے لدنی، اور جو سیکھنے والے ہیں ان کا علم ہے کسبی. اشتباہ یہ ہو گیا امت رسول سے، جہاں بیٹھنا تھا علم لدنی والے نے وہاں بٹھا دیا علم کسبی والے کو. علم کسبی رکھنے والا وہ کوئی جاہل نہیں ہے، وہ ان پڑھ نہیں ہے. بالکل احترام اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھے، وہ بھی عالم ہے. بالکل بلا شک اور وہ عالم ہے جس نے یہاں علم حاصل کیا، لیکن اس کا علم کسبی ہے. جتنا سیکھا اس کا علم ہے، جتنا نہیں سیکھا اس کا علم نہیں. جو پڑھا ہے وہ آتا ہے، جو نہیں حصہ پڑھا. لیکن یہ علم لدنی والا ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گا، ادھر نہیں پڑھے گا. من الاول الى الاخر، من الماضی الى الاستقبال. اس کو علم یہ ہوگا کہ یہ جھوم کر اعلان کرے گا رزین قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مال فإن المال یفنان قریب فإن العلم باق لا یزال. ہم اللہ کی تقسیم پر ہم اہل بیت اتنے راضی ہیں کہ اس نے ہم اہل بیت کو علم دیا، ہمارے دشمن کو مال دیا. مال فنا ہو جانے والی شے ہے، علم وہ دولت ہے جو باقی ہی باقی ہے. علم کسبی اور علم لدنی میں فرق عرض کر رہا ہوں. علم کسبی کے سیکھنے اور پڑھنے والے بھی عالم ہیں، لیکن وہ علم کسبی جتنا کسب کیا، جتنا سیکھا، جتنا پڑھا وہ ان کو علم ہے. اور پھر ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ علم کسبی ہے. علم کسبی پڑھنے والے کو ہی نسیان بھی ہو سکتا ہے، معصوم نہیں، غلطی بھی ممکن ہے. لیکن جس کا علم لدنی ہے، جس نے یہاں نہیں پڑھا، یہاں نہیں سیکھا، یہاں دو زانو نہیں ہوا، بلکہ جن ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعلان کرتا ہے کہ علمنی رسول اللہ زکن زکا. رسول نے علم مجھ علی کو ایسے دیا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے. یا امیر المومنین، یہ سمجھنے کی نیت سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے پرندے کی مثال دے دی، آپ یوں بھی تو فرما سکتے تھے رسول اکرم نے علم مجھ علی کو ایسے دیا جس طرح ماں بچے کو دودھ دیتی ہے. عجب نہیں جب آپ نے مومن کمی، ہاں میں نے
مثال اس لیے بدلی کہ ماں جو غذا خود کھاتی ہے وہ اور ہوتی ہے جب بچے کو دیتی ہے وہ عین سیم غذا نہ رہی، اس میں تغیر و تبدل آ گیا، وہ چینجنگ خود جو ہے اور غذا لی تھی، جب بچے کو پیش کی ہے وہ اور ہے، لیکن پرندے کو جیسے غذا ملتی ہے مشاہدہ جی، پکھی پرندے کو جیسے غذا ملتی ہے ویسے اپنے بچے کو دیتا ہے۔ علی امیر یہ سمجھانا چاہتے ہیں دیکھو ہم اہل بیت کے علم میں اور غیر کے علم میں یہ فرق ہے، غیر کے علم میں تبدیلی اور تغیر و تبدل ممکن ہے، لیکن ہمارے علم اور رسول کے علم میں تبدیلی اس لیے ممکن نہیں۔ جس طرح پرندے کو غذا ملتی ہے سیم غذا اپنے بچے کو دیتا ہے، جیسے اللہ نے نبی کو علم دیا بغیر کسی تبدیلی کے نبی نے علی کو دیا۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات۔ 12 ائمہ کا 12 اماموں علی سے لے کر امام زمان تک کا علم ہے لدنی، لفظ یاد رہنا چاہیے جوانوں کو، یا دوسرے لفظوں میں آسان تو وحبی، یعنی اللہ نے عنایت کیا، اور کیسے عنایت کیا میں عرض کرتا ہوں، لیکن آئیے ذرا ذہن میں یہ ہونا چاہیے امت رسول میں اختلاف صرف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جس طرح رسول نے یہاں نہیں پڑھا، رسول اکرم نے یہاں علم نہیں سیکھا، یہاں کسی اسکول میں داخلہ نہیں لیا، ایڈمیشن نہیں لیا رسول اعظم نے، ان کا علم علم لدنی، اسی طرح انہوں نے وہ علم دیا علی کو، مولانا رسول اعظم نے یہاں نہیں پڑھا، ان کا علم لدنی ہو کیسے؟ ہاں کوئی مثال بھی تو دے دو، اور میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں کہ ذرا آئیے کہ اللہ رب العزت اپنے نمائندوں اپنی طرف سے بھیجے ہوئے ہادیوں کے علم کو کیسے بیان فرماتا ہے۔ مالک فرماتا ہے توجہ کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان اللہ وہ ہے، یہ اس آیت میں آپ نے توجہ کر ڈالی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، علامہ پہلے ذکر کیا، خلق کا لفظ بعد میں ذکر کیا، رحمان اللہ وہ ہے جس نے کچھ ہستیوں کو علم پہلے دیا خلق بعد میں کی۔ سبحان علم لدنی، رسول کا علم علم لدنی، اور رسول کے وسیع 12 اماموں کا علم علم لدنی، وہ یہاں نہیں پڑھتے، ان کا علم کسبی نہیں، کسبی میں اشتباہ غلطی ممکن ہے، نسیان پاسیبل ہے، لیکن جو علم لدنی کے مالک ہیں نہ نسیان نہ فراموشی نہ اس میں کوئی غلطی کا امکان، اور یہی وجہ ہے سینے پہ ہاتھ لگا کر ایلی اپنے علم کے متعلق کہتے ہیں، کبھی تو رات کی تاریکی میں علیحدہ چلے جاتے اور علیحدہ بیٹھ کر وہ علم کی باتیں سناتے، کسی نے پوچھ لیا یا علی آپ یہ علم ادھر علیحدگی میں رات کے ٹائم بھی بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، دے کر فرمایا لقد ہا ہونا جمع، علی کے سینے میں علم ٹھاٹھے مار کر بہ رہا ہوئے، اے کاش کوئی اہل ملے علی یہ علم اسے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے دوستو کہ عبداللہ بن عباس بہت بڑا مفسر قرآن ہے، اس کی تفسیر موجود ہے، مارکیٹ میں دستیاب ہے، تفسیر ابن عباس۔ وہ کہتا ہے مغرب کی نماز کے بعد حضرت امیر کی خدمت میں میں نے عرض کی مولا آپ تفسیر قرآن پیش کریں۔ جنت البقیع کے ایک کونے میں ہم چلے گئے، ایک پتھر کی چٹان تھی، میں دو زانو ہو کے بیٹھا، امیر کائنات نے وہاں پائے بسم اللہ کی تفسیر شروع کر دی۔ پائے بسم اللہ قرآن مجید کے تسمیہ کا پہلا حرف پائے بسم اللہ، اٹھائیں تاریخیں اور یہ جملہ میں ذرا انہی لفظوں کے ساتھ پیش کروں تاکہ پورا جملہ آپ تک پہنچے۔ ابن عباس شاگرد علی بھی ہے، ابن عباس آقا رسول کے
چچا کا بیٹا بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ علی علم بیان کرنا شروع کیا، میں نے قلم کاغذ لے کر لکھنا شروع کیا، وہ تفسیر پائے بسم اللہ بیان فرماتے رہے اور میں لکھتا رہا، وہ بیان کرتے آئے، میں لکھتا رہا، صبح 7 کے قریب کا وقت ہو گیا اور ابھی تک پائے بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا ابو الحسن امیر المومنین، حسنین کا بابا، دین کا کعبہ، محافظ اسلام، انبیاء کا ناصر، اللہ مشکلات، عالم علم لدنی، وارث منبر سلونی، ارشاد تو فرمائے ابھی صبح 7 قریب ہونے والی ہے، ابھی پائے بسم اللہ کی تفسیر کب ختم ہوگی؟ فرمایا تیرے ہاتھ میں اللہ دے طاقت لکھنے کی، میں بیان کرتا رہوں تو لکھتا رہے، میں اتنا پائے بسم اللہ کی تفسیر بیان کروں گا کہ 70 اونٹ لادے جا سکتے ہیں تفسیر پاک سے۔ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں اصل میں کیوں یہ ایک پلیٹ فارم نہ رہا، مختلف پلیٹ فارم ایجاد ہوئے تو کیوں؟ اس کی اصل ریزن کیا تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب توحید ایک، نبی ایک، ماں اور حدیث بھی جو بین مدرک و ماخذ ہے وہ بھی ایک، پھر یہ کیوں ہو گیا دین میں اختلاف؟ عقائد توحید میں بھی اختلاف، توحید کی صورت کیسے ہے اس میں بھی اختلاف، بعض خدا کے جسم کے قائل، بعض کہتے ہیں خدا کا جسم نہیں خدا کا وجود ہے، اور پھر خدا کی کیفیتوں میں اختلاف کہ آیا خدا زمین پہ اترتا ہے یا نہیں اترتا، خدا دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا، خدا مسکراتا ہے تو جنت اور یہ دنیا روشن ہو جاتی ہے، خدا کی پنڈلی ہے، خدا کے پاؤں میں جوتی ہے، خدا کے بال گھنگرالے ہیں، یہ سارا اختلاف ہوتا توحید جو کہ اول دین ہے، یہاں سے اختلاف ہوا۔ پھر آگے نبیوں کے بھی وجود میں اختلاف، نبی معصوم ہے یا نبی معصوم نہیں ہے، نبی کا سینہ چاک کیا گیا یا نہیں کیا گیا، نبی جو ہے وہ گناہ کرتا ہے یا استغفر اللہ یا پھر گناہ سے پاک ہے یعنی معصوم ہے، قرآن اس کی عصمت کی گواہی دیتا ہے، نبی کی مکی زندگی مدنی، یہ سارے اختلافات جو ہے وہ کیوں آ گئے؟ اور میرے دوستو اس لیے یہ اختلاف آ گئے کہ علم لدنی والوں کو، وہ علم لدنی والے جن کے متعلق نبی نے بار بار یہ کہا تھا کہ یہاں غلطی کا شائبہ نہیں ہے، یہاں پر اشتباہ ممکن ہی نہیں ہے، میں رسول تم سب کو پکڑ کر جس کے حوالے کیے جا رہا ہوں ان میں اشتباہ نہیں ہے۔ سن لو میں محمد کا اعلان، انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو علم رسول لینا چاہے وہ علی کے پاس آئے، علم رسول ملے گا۔ جی آئیے علم لدنی، اور یہی وجہ ہے کہ جو مالک علم لدنی اللہ نے ان کو، ویسے دنیا بھی پوچھتی ہے مولانا چلو آپ بتا دیں کہ ان جو عالم علم لدنی ہے ان کے پاس کتنا علم تھا؟ 12 ائمہ کے پاس کتنا علم؟ اور میرے دوستو سوال آ گیا ہے تو جواب عرض کر دیتا ہوں کہ مجھے نہیں علم کہ ان ہستیوں کے پاس کتنا علم ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں اگر آپ وزن کریں، قدردان طبقہ موجود ہے میرے سامنے، میں جملے عرض کر دیتا ہوں آپ تول لیں ان جملوں کو، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں جو ذات ان ہستیوں کو علم دے رہی تھی وہ ذات بخیل نہیں تھی، جو ہستیاں علم لے رہی تھی وہ ہستیاں تنگ ظرف نہیں تھی، دینے والے نے دیا، لینے والوں نے لیا، ہم نے سلونی کے ڈنکے بجتے سنے، سلونی سلونی قبل ان تفکرونی انی عالم بے توڑوں کی سماوات بے توڑوں کے لائز،
ماشاء اللہ. اب اگر کوئی سوال ہوتا ہے کہ آپ علم لینے میں صرف معصومین کے پابند کیوں ہیں؟ آپ اپنی فقہ لینے میں آپ لوگ حیدری، جعفری، زیدی، نقوی، بخاری، حسنی، حسینی، یہ صرف علم لینے میں صرف پابند ہو معصومین کے، عقائد لینے میں، اصول دین کا چیپٹر کھولنے میں پابند ہو جاتے ہو فقط معصومین کے، فقہ لینے میں ہاں تم پابند ہو جاتے ہو صرف معصومین کے علم تک کیوں؟ دوستو اس لیے پابند ہو جاتے ہیں، دنیا کا علم کسبی ہے اور اماموں کا علم لدنی ہے. اس لیے اس جملے کو آگے میں بڑھا دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، بالکل آپ کو پتا ہے، یہ محبت سے ہی میں جملے کہنا چاہتا ہوں اور یہی وجہ ہے میرے دائرہ احباب ہی حلقہ جو احباب ہے اس میں ہر مسلک کے میرے دوست بھی ہیں، میں ملتا ہوں اور واقعی ایک دوسروں کے پاس آنا جانا یہ سلسلہ جب رہتا ہے. مجھے ایک میرے دوست حافظ قرآن کہنے لگے، مولانا تفسیر آپ بھی پڑھتے ہیں، بہت پیاری تفسیر ہے عبداللہ بن عباس کی، بڑی علمی تفسیر ہے، اگر آپ کو پڑھ لیں خرید لیں مارکیٹ میں دستیاب ہے. میں نے کہا بالکل علمی تفسیر ہے، اور کیوں نہ ہو علمی تفسیر، کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ علمی تفسیر ہے اس لیے کہ عبداللہ بن عباس شاگرد ہیں میرے آقا علی ولی کے. کہنے لگے عبداللہ بن عباس بہت بڑے عالم تھے. میں نے کہا بالکل بہت بڑے عالم تھے، لیکن ان کا علم بھی کسبی تھا. اور پھر یہ ساتھ جملہ لے لے کیسے بنے؟ ہاں بلکہ کسبی تھا لیکن ایک تبرک کے ذریعے ان کا علم بڑھا. لفظ تبرک یاد رہے، تبرک وضاحت نہیں کر سکتا. ہاں دیکھ کر کہنے لگے، وہ ایک دن نبی پاک مسجد میں کھجوریں تناول فرما رہے تھے، رسول اکرم نے کھجور تناول فرمائی اور اس کے اندر گٹھلی ایسے پھینکی جیسے رسول نے گٹھلی پھینکی. عبداللہ بن عباس وہاں بیٹھے تھے، جلدی سے اٹھے، آ کر اس نے وہ گٹھلی اٹھائی جو نبی کے لعاب دہن سے تار تھی. عبداللہ بن عباس نے وہ تار گٹھلی اپنے منہ میں رکھی تو وہ بن گئے مفسر قرآن. میں نے کہا میرے دوست میں آپ سے عدل و انصاف کا سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتا دو جو تار شدہ گٹھلی نبی کے لعاب دہن سے صرف تار شدہ گٹھلی چوسے وہ تو بنتا ہے مفسر قرآن، اور جو نبی کی زبان چوس چوس کے پلا ہو. میں نے متوجہ کیا تھا اپنے برادران کو، ہی بزرگان تو متوجہ ہیں ہی پہلے سے، ان کا علم کئی بار جو ہے ان کے لیے تو تذکر ہی تذکر ہوتا ہے اور وہ چیزیں ان کے اذہان عالیہ میں پہلے سے موجود ہیں. میں نے عرض کیا تھا ولادت علی کی ہوئی اور نبی نے بڑھ کر سب سے پہلا کام جو کیا وہ اپنی زبان چوسائی. اور پہلا جملہ جو میرے نبی نے اپنے بھائی علی سے کہا وہ جملہ شاید اس وقت میں پیش نہ کر سکا، وقت کے دامن میں گنجائش نہ تھی. پہلا جملہ جو نبی نے کہا تھا دیکھ کر کہا، یا اخی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. اے علی تو نے آنکھیں بند رکھی اور تو نے پہلی نگاہ میرے چہرے پہ کی. اے علی میں بھی وعدہ کرتا ہوں جس طرح تو نے اپنی نگاہ کے لیے میں محمد کو چن لیا، میں محمد نے آپ کو اپنے علم کے لیے چن لیا. اگر انحصار کیا جاتا
کا ترجمہ ایک ہوتا مختلف نہ ہوتے. یہ تفسیریں کس قدر نہ ہوتی مختلف. کیوں؟ اس لیے کہ علم لیا گیا کس سے؟ اس سے جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا تھا. مولانا کہاں اللہ نے حکم دے دیا؟ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آیتیں پڑھتا. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں جانتے تو اپنی طرف سے اپنے جیسوں سے نہ پوچھو بلکہ اہل ذکر کے پاس آ جاؤ. پھر قرآن کہتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے تمہارے نگاہوں میں برابر؟ قرآن کی متعدد آیات اس علم کے حوالے سے. اور یہی وجہ ہے کہ علم لدنی اور علم لدنی کے حوالے سے سن لو یعنی کسبی نہیں. اور علم لدنی اور جن کے پاس علم لدنی نبی نے اپنی امت کو فقط انہی کے سپرد کیا, انہی کے حوالے کیا اور مختلف طریقوں سے ان کے حوالے کرنے کے لیے مختلف موقعوں پر ارشادات نبویہ جو ہیں وہ کتب کے اندر موجود ہیں. نبی کبھی تو دیکھ کر فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. میں محمد اعلان کرتا ہوں میں جا رہا ہوں اس دنیا سے. سن لو میرے کلمہ کو میرے پیارے مجھے رسول برحق ماننے والے. میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک اسی کتاب کے پڑھانے والے معلم عطرت اہل بیت ہیں. تمہارے ہاتھ بھی دو ہیں, میری چھوڑی ہوئی چیزیں بھی دو ہیں. ایک ہاتھ قرآن کے دامن میں ہونا چاہیے, ایک ہاتھ عطرت اہل بیت کے دامن میں ہونا چاہیے. اگر قرآن اور عطرت کو تم نے دامن ان کا پکڑے رکھا, میں محمد اعلان کرتا ہوں لن تضلوا بعدی, تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور یہ قرآن اور عطرت ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. جہاں قرآن ہوگا وہاں عطرت ہوگی, جہاں عطرت ہوگی وہاں قرآن ہوگا. جو قرآن کہے گا وہ عطرت کہے گی, جو عطرت کہے گی وہی قرآن کہے گا. حتیٰ میں رسول یوں اعلان کر کے جا رہا ہوں علی مال قرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھ لینا, علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ماشاء اللہ, علم لدنی اس کی ہزاروں مثالیں ہیں. اب وقت کے دامن میں اس قدر گنجائش نہیں ہوتی ورنہ میں وہ مواقع ذہن میں حاضر ہیں اور پیش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے مواقع تھے جب دنیا نے علم کسبی جاننے والوں کی طرف رجوع کیا اور ان مسائل میں اور ان قضاوتوں میں اور ان فیصلوں میں وہ فیصلے نہ کر سکے تو جو وارث قرآن تھے, جو مالک علم لدنی تھے, انہوں نے آ کر وہ قضاوتیں بھی کی, وہ فیصلے بھی کیے, وہ مشکل حل بھی کیے, وہ یہودیوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے, وہ عیسائیوں کے مشکل مسئلوں کو بھی حل کیا. اور پھر دنیا کو یہ کہنا پڑ گیا لولا علی لہلک فلاں, اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو گئے ہوتے. علم لدنی. اور یہی وجہ ہے آؤ امیر المومنین سے لے کر آخری امام تک یہ علم ان کے پاس جو ہے وہ علم رسول ہے. اور یہی وجہ ہے میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں اور متوجہ ہو گئے, میں طول و تفصیل نہ دوں, بار بار میں جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ رسول نے اپنے بعد اپنے جیسوں کے حوالے کیا. یا دوسرے لفظوں میں یوں عرض کر دوں کہ دیکھیں کہ یہ کیوں آج دنیا پریشان ہے. پریشان اس لیے ہے کہ اور مختلف جملے کہے گئے رسول کے متعلق کہ امی, اور امی کا ترجمہ کیا گیا ان پڑھ. یہ ٹائم ہوتا میں اس کی طول و تفصیل بھی عرض کرتا
کہ رسول اگر عالم نہیں تو پھر کائنات میں کوئی اور عالم ہے ہی نہیں. اگر رسول عالم نہیں، آج ہم دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا عالم ہے، تو اس کے لیے دیکھا جاتا ہے پہلے اس کے شاگردوں کو دیکھو، پھر یہ دیکھا جاتا ہے اس کے استاد کو دیکھو، پھر یہ دیکھا جاتا ہے اس کے شاگرد کی کتابوں کو دیکھو، پھر یہ دیکھا جاتا ہے اس کے استاد کی کتاب کو دیکھو، تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ اس کے پاس کتنا علم ہے. اور میرے دوستو، رسول کتنے بڑے عالم ہیں. علی اعلان کرتے ہیں انا عبد من عبید محمد. علی کہتے ہیں میں شاگرد ہوں اور رسول اکرم میرے استاد. اس لیے کہنا چاہتا ہوں جس کا شاگرد علی ہو، یاد کیا کہ ہر رسول وہ عالم ہے جس کا شاگرد علی ہے، استاد اللہ ہے. شاگرد کی کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے، استاد کی کتاب کا نام قرآن ہے. آج یہ فضائل جو سارے پورا اشرا سن لو گے، اور علماء پوری دھرتی کے عالم تشیع میں فضائل علی، فضائل حسین، عزاداری، عظمت، واقعہ کربلا کے اسباب یہ بیان کر رہے ہیں. عظمت اہل بیت کی، فضائل علی کے، قرآن کی آیتیں. دنیا کہتی ہے یہ علی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. اور دوستو، ہم علی کے فضائل بیان کر کر کے دنیا کو محبت سے یہ سنانا چاہتے ہیں، ارے جس کے شاگرد کے اتنے فضائل ہیں، اس کے استاد کے کتنے فضائل ہوں گے. عالم علم لدنی. اور یہی وجہ ہے میں ایک جملہ کہوں، اور یہ جملہ اگر آپ نے لے لیا تو یقیناً میری تقریر سمٹ جائے گی اور ہدف جو ہے آپ تک پہنچ گیا جو میں محبت سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور وہ جملہ یہ تھا کہ رسول اکرم نے اپنی امت کو عالم علم لدنی کے سپرد کیا اور مختلف جملے فرمائے. کبھی فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، انی تارک فیکم ثقلین. اور کبھی جملے بدل کر فرمائے سنو، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہ نجا ومن تخلف عنہا ظل فغرقا. سنو میرے کلمہ کو، سینے میں بٹھاؤ میں رسول کے اس فرمان کو. میرے اہل بیت کی مثال نوح نبی کی کشتی کی مانند ہے، جو آل نبی کی کشتی پہ سوار ہو گیا. یہ لفظ من ہے جو کہ عموم، اور اس کا اردو ترجمہ ہے جو بھی آل نبی کی کشتی پہ سوار ہو گیا. دوستو چپ چاپ ساتھیو، یا تو دو کشتیاں دکھاؤ، ایک اہل بیت کی، ایک غیر اہل بیت کی. اور اگر کشتی ایک ہے تو سب کو اسی پہ سوار ہونا پڑے گا. نبی فرماتے ہیں جو بھی اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہو گیا، میں مصطفیٰ کہتا ہوں نجا، وہ نجات پا گیا. اور جو اہل بیت کی کشتی سے رہ گیا، رسول فرماتے ہیں ہلاکا، وہ ہلاک بھی ہو گیا، گمراہ بھی ہو گیا. فرما دیا کہ نوح نبی کی کشتی پانی میں ڈوبنے سے بچاتی تھی، آل نبی کی کشتی گمراہی سے بچاتی ہے، جنت میں پہنچاتی ہے. علم لدن. اور یہی وجہ ہے مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس رسول اعظم نے، ہادی اعظم نے. اور یہی وجہ ہے، آؤ جاتے جاتے اپنی امت کے متعلق رسول کو بڑی فکر تھی کہیں لائن سے ہٹ نہ جائیں. دیکھ کر فرمایا کہ اذا قال یوم القیامہ، بہار الانوار علامہ باقر مجلسی کی کتاب ہے، کتاب اور روضہ، حوالہ نوٹ کر لو اور جا کر اس حدیث کو اس کے اندر ڈیٹیل سے دیکھ لو. ٹائم جہاں نہیں ہوتا میں ایک ساتھ ترجمہ پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. قال رسول اللہ، نبی فرماتے ہیں اذا قال یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، خرج من جہنم دابۃ اسمھا جریش، جہنم سے بچھو کی طرح کا ایک جانور نکلے گا. جہنم سے بچھو کی طرح کا
ایک جانور نکلے گا دابہ، اسمہا جرائش، اس کا نام ہوگا جرائش، اس بچھو کا نام ہوگا جرائش۔ راسہا بالسماء ساویہ، اس کا سر جو ہے آسمانوں تک ہوگا۔ ذنبہا بالارض سافلہ، اور تحت الثری تک اس کی دم ہوگی۔ فمہا من المشرق الی المغرب، منہ کھولے گا مشرق سے مغرب تک کھل جائے گا۔ یہ بات اس عالم کی ہے، ممکن ہے اس مادی دنیا میں واضح نہ ہو سکے اور دنیا سمجھ نہ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جانور کنویں میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں پانی صرف یہی ہے، بہ رہا ہے تو دیکھا کہ سمندر اور بھی ہے۔ تو یہ اس عالم کی بات ہے، یہاں مادی محدود چھوٹی سی دنیا میں شاید حدیث میرے نبی کی سمجھ نہ آ سکے۔ فرمایا کہ راسہا من المشرق الی المغرب، فمہا من المشرق الی المغرب، منہ کھول دے گا، فیقول بالارصاف، چیخ کر کہے گا این اہلی این اہلی، کہاں ہے میری غذا جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ نزل الجبرائیل، جبریل آ کر سوال کرے گا لمن اردت، کون ہے تیری غذا؟ کہے گا اردت خمسۃ نفر من امت محمد، آخری نبی کی امت کے 5 آدمی میری غذا۔ اب یہ حدیث لے لو، مجھے پتا ہے یہ میں حدیث کا سہارا اس لیے لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو واعظ و نصیحت نہ کروں، بلکہ رسول اکرم میرے سمیت ہم سب کو نصیحت واعظ کرے۔ لہذا اور ساتھ مجھے یہ بھی علم ہے کہ آپ سب عاشق رسول ہیں، آپ کے سینے میں عشق رسول کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اس لیے میں حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ رسول کا موعظہ اور واعظ ہم سب تک پہنچ جائے۔ اور آپ چاہتے بھی ہیں کہ کاش رسول کی محفل میں حاضر ہو کر رسول کا موعظہ سنتے۔ جو بیان کر رہا ہوں یہ حدیث، یہ معنی، یہ مفہوم رسول اعظم کا، آواز مومن کمی کی، ذہن اگر تیار ہے تو نسیان کو دور کرنے کے لیے صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ کہے گا جبریل سے 5 آدمی ہیں میری غذا، میرے غذا۔ الاول تارک الصلاۃ، پہلا وہ شخص میری غذا ہے جو نماز کا تارک۔ الحمدللہ پڑھتا ہوں کہ آپ سب نمازی ہوں گے، پر اگر کوئی ایک آدھ بھولا، کوئی بیمار، کوئی مریض، کوئی غافل، کوئی دنیا میں گھر، وہ ایک آدھ بیدار ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جو سمجھا وہ یہی ہے کہ آپ کا نماز کے ٹائم سے پہلے جلسے کا ختم کرنا اس مطلب کی دلیل ہے کہ ہر ایک متمنی ہے مولانا جلسے کو اختتام کے قریب لے جائیں تاکہ ہم مسجد میں پہنچ سکیں۔ خوش نصیب ہیں آپ، لیکن پھر بھی اگر کوئی بھولے بھالے، کوئی ایک آدھ نادان غافل، تو وہ بیدار ہو جائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہماری مستورات بھی، ہمارے یہ آخر تک یہ مجمع بھی یقیناً نمازی ہے۔ کیا ہے دلیل میرے پاس؟ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جوانوں اور قوم و ملت کو شمر کا خنجر تو یاد ہو اور حسین کا سجدہ بھول گیا ہو؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا بیدار کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، وہ بچھو کہے گا پہلا شخص جو میری غذا ہے، الاول تارک الصلاۃ، نماز نہ پڑھنے والا۔ الثانی مانع الزکات، زکات نہ دینے والا۔ یہ گفتگو ہو چکی ہے اب تک موجود۔ تیسرا شخص جہنم کے بچھو کی غذا، آکل الربا، سود کھانے والا۔ اور چوتھا شخص شارب الخمر، شراب پینے والا۔ میں اپنی جگہ پر مطمئن ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مومنین شرابی سے دور بھی ہوتے ہیں، اور جب یہ ذکر سنتے ہیں امام مظلوم کا، کوفے کا دربار، شام کا دربار، شراب اور یزید کا تذکرہ، تو شرابیوں پہ کرتے ہیں لعنت۔ تو پتہ چلتا ہے شراب سے تشیع کو نفرت ہے۔ یہ نبی نے فرمایا 5 آدمی اس جہنم کے بچھو کی غذا، الاول تارک الصلاۃ، نماز کا نہ پڑھنے والا، الثانی مانع الزکات، زکات کا نہ دینے والا، الثالث شارب الخمر، شراب پینے والا، الرابع چوتھا آکل
واکل الربا، سود کھانے والا۔ پانچواں شخص عاقل والدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اب وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی میں قرآن کی آیت پڑھتا اور وہ تفسیر پیش کرتا جو والدین کی عظمت کے متعلق قرآن نے پیش کی۔ جوانو، چاہتے ہو کہ جنت تو والدین کی خدمت، متوجہ ہو جاؤ، خوش نصیب ہیں وہ جن کو اپنے والدین کی خدمت کا موقع ملا۔ اور پھر ساتھ یہ جملہ بھی کہہ دوں میرے رسول کا، فرمایا انا و علی، قال رسول اللہ، نبی فرماتے ہیں انا و علی ابوا هذه الامہ، میں محمد اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اتنا امت نے اپنے باپ کا کہنا مانا، اتنا کہنا مانا کہ اولاد رسول سے مدینہ چھڑا دیا، اتنا کہنا مانا اولاد رسول کو ذبح کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں سادات کی قبریں بکھری ہوئی ہیں۔ عراق جاؤ زیارتوں پہ، ایران جاؤ، دیکھتے ہو امام موسیٰ کاظم کی اولاد، کوئی شہزادہ وہاں دفن ہے، کوئی امام زادہ وہاں دفن ہے، قبر کے ساتھ قبر نہیں، دین اسلام کی بقا کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھو میں نے کل عرض کیا تھا سفیر امام جناب مسلم کی شہادت، اور آج عرض کرتا ہوں اسی سفیر امام جناب مسلم کے دو یتیم، ایک کا نام محمد ہے اور دوسرے کا نام ابراہیم ہے، ایک کا سن 5 سال ہے، دوسرے کا سن 7 سال ہے، بابا کے ساتھ آئے تھے کوفے۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب مسلم جی قتل ہو گئے، قاضی شرح کے پاس تھے یہ دونوں شہزادے، اور وصیت کی تھی انہیں مدینے پہنچانا۔ قاضی شرح نے وصیت پہ عمل نہ کیا، شہزادوں سے کہا شہر کے باہر چلے جاؤ، یہ مدینے کا راستہ ہے، اسی راستے پہ قافلے جاتے رہتے ہیں، اور یہ قافلہ جا رہا ہوگا اس ٹائم، اور ان کے ساتھ مدینے چلے جاؤ۔ شہزادے اس جگہ چلے آئے، لیکن قافلہ جا چکا تھا۔ اب رات کا ٹائم تھا، پردیس، کم سن شہزادے کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں، ساری رات کوفے کی گلیوں میں، نہ مدینے کا راستہ ملا، نہ واپس قاضی شرح تک آ سکے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان یتیموں کو گرفتار کر لیا، اور چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، میں نے تاریخ میں یہ جملے پڑھے کہ ان شہزادوں کے ہاتھ باندھے اور گھوڑوں پہ وہ سپاہی سوار تھے، اور ان بچوں سے کہتے ہیں تم گھوڑوں کے آگے دوڑو۔ شہزادے دوڑتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں، پھر دوڑتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ چھوٹا بھائی بڑے سے کہتا ہے بھیا میرے پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، بھیا میں دوڑ نہیں سکتا، ظالم اوپر سے مجھے مارتا ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا زندان میں ڈال دیا جائے، 1 سال مکمل شہزادے زندان میں رہے۔ اب تاریخ نے لکھا وہ عید کا دن بھی آ گیا، دروگا زندان کا اپنے بچوں کو لے کر سیر و سیاحت میں گھومتا رہا، جو روزانہ گرم پانی اور جو کی روٹی پہنچاتا تھا عید والے دن وہ یتیموں کو نہ پہنچائی۔ عید والے دن مسلم کے یتیم بھوکے اور پیاسے رہ گئے۔ خوشیاں منانے کے بعد جب آیا ہے گھر سویا، عالم خواب میں دیکھا ایک بی بی ہے، دیکھ کر کہتی ہے او دروگا زندان کا، تو کھانا کھا کے اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہے، عید ہے، میرے یتیموں کو تو آج گرم پانی بھی نہیں پہنچا، وہ خشک روٹیاں جو پہنچاتا تھا وہ بھی نہ پہنچی۔ جلدی سے اٹھا، پانی اور وہ روٹیاں لے کر پہنچا ہے، لیکن کیا دیکھا آج بڑا شہزادہ زندان کی سلاخیں پکڑ کر کھڑا دیکھ رہا ہے۔ دروگا جیسے قریب پہنچا، دیکھ کر کہتا ہے جلدی آ جلدی آ، تو نے میرے بھائی کو ساتھ والی کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے، روزانہ میں بلاتا تھا جواب دیتا تھا، آج خبر
میں نے دروازہ کھولا، دیکھا یتیم مٹی پہ پڑا ہے. بھائی نے بڑھ کر بھائی کا سر اٹھایا، اور بھیا ذرا میرے ساتھ بول، آج عید کا دن ہے، آج تو ماں انتظار میں ہوگی، آج تو بہنوں نے عید نہ کی ہوگی. آنکھیں بند ہے، ہاتھ دراز کیے، کہ ماں اس وقت آئی ہو جب ہماری مٹی پہ سو سو کے چہرے بھی زخمی ہو گئے. تعارف کرایا ہے دروغ زندان کو، تعارف محمدن، ہاں جانتا ہوں، تعارف علی، جانتا ہوں، تعارف مسلمہ، ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں. اس نے دروازہ کھول دیا، کہا رات کا ٹائم ہے، چلے جاؤ، یہ راستہ مدینے کو جاتا ہے. عزادارو یتیم ساری رات چلتے رہے پر مدینے کی راہ نہ ملی. تاریخ کہتی ہے تقدیر لے آئی ہے حارث کے گھر. حارث کے گھر کے بہن چشمہ تھا پانی کا. ڈرے ہوئے کو جتنا یتیم تھے، رات کو سفر کرتے، دن کو درخت کے اوپر بیٹھ جاتے. حارث کی کنیز پانی لینے جو آئی، کیا دیکھا؟ پانی میں تصویریں. اوپر دیکھا تو چھوٹے یتیم بیٹھے ہیں. دیکھ کر کہتی ہے میں سمجھ گئی ہوں تم سید زادے ہو. رل گئی ہے دنیا میں تو سادات، لیکن مجھے بتاؤ تمہاری ماں نے عید کیسے کی ہوگی؟ تمہاری بہنوں کی کیا حالت ہوگی؟ میری مالکن مومنہ ہے، نیچے اتر آؤ، لے چلتی ہوں مومنہ کے پاس. لے آئی ہے اپنے گھر. مومنہ نے کھانا دیا، بستر بچھایا. دیکھ کر کہتے ہیں نہیں ہمیں مصلی بچھا دے. عزادارو رات کا ٹائم، شہزادے سوئے ہوئے. حارث آیا ڈھلی رات کو، زوجہ نے کھانا پیش کیا. کہاں گیا تھا؟ دیر ہو گئی. کہا مسلم کے یتیم زندان سے چلے گئے، سارا دن ڈھونڈتا رہا، میرا گھوڑا بھی مر گیا سفر میں، اور میں ان کو تلاش کرتا ہوں تاکہ ابن زیاد سے انعام لے سکوں. کہا ظالم آل رسول پر رحم کھا، تجھے رسول کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھ کر کہتا ہے ایسی باتیں نہ کر، سنی ہوئی ہے میں نے سب. اتنے میں عالم خواب میں شہزادوں نے دیکھا رسول اکرم آئے ہیں، ساتھ مسلم ہے. کہتے ہیں مسلم تو چلا آیا اپنے بچوں کو دشمنوں میں چھوڑ کر. جیسے بابا کو دیکھا، بابا بابا کر کے اٹھ بیٹھے ہیں خواب سے. عالم خواب سے اٹھے، رونے کی آواز ظالم حارث نے سنی اور تالا توڑا. اندھیرے میں ہاتھ مارتا ہوا شہزادوں کے سر پہ ہاتھ پہنچا. مجھے معاف کرنا میں کیسے پڑھوں. ظالم نے شہزادوں کے بالوں میں کچھ یوں ہاتھ ڈالا، جیسے ہاتھ اوپر کرتا گیا شہزادوں کے پاؤں زمین سے اڑتے گئے. ظالم نے کوئی اتنا ظلم کیا، شہزادوں کے منہ سے خون جاری ہو گیا. تماچے مارتا رہا، ملا کر ستون کے ساتھ ظالم نے یتیموں کو باندھ دیا. ساری رات بندھے رہے یتیم. صبح ہوئی، اس نے اپنے بیٹے کو کہا لے جاؤ فرات کے کنارے قتل کر دو. بیٹے نے کہنا نہیں مانا. نوکر سے کہا، اس نے بھی کہنا نہیں مانا، اس کو قتل کر دیا. خود آگے بڑھا، تلوار لی، شہزادوں کو رسی میں باندھا. اللہ آپ کو لے گئے عراق زیارات کے لیے. مسیب یتیموں کی قبریں ہیں. اس روزے کے اندر ایک تصویر لگی ہوئی ہے، شہزادوں کے گلوں میں رسی ہے. اس وقت شہزادوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، حارث کی تلوار بلند ہے. ظالم پہنچا ہے دریا کے کنارے، کہتا ہے امامے اتارو، قمیضیں اتارو، تلوار بلند کر دو. کہتے ہیں ظالم تمہیں انعام کی لالچ ہے، ابن زیاد کے پاس لے چل، جو وہ تمہیں انعام دے گا، یا حکم کہے وہ کرنا. کہتا ہے نہیں میں تو سب لے جاؤں گا. کہا پھر ہمیں بازار میں بیچ دے، ابن زیاد کے نام سے زیادہ قیمت وصول ہو جائے گی. نہیں مانا. دے کر کہا ہمیں مدینے پہنچا دے، ہمارے ماموں سے ابن زیاد کے انعام سے زیادہ تجھے انعام دیں گے. پر ظالم نے کہنا نہیں مانا. دے کر کہا اچھا پھر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے. یتیم ہے، موت دیکھ رہے ہیں، نماز یاد ہے، اور نماز پڑھ کے کہتے ہیں یا
حضرت سے ابن زیاد جتنا بڑا ظالم تھا، جیسے شہزادوں کے زخم رخساروں پہ دیکھے، ایک دفعہ اٹھا بھی اور بیٹھا بھی۔ ایک نے کہا یہ زخم رخساروں پہ کیسے ہے؟ کہا مٹی پہ سوتے رہے، مٹی کے زخم ہے، شہید زندہ ہوتے ہیں، کٹے ہوئے گلے سے آواز ہے، یہ تماچے مارتا رہا، یہ گھر میں باندھ کے ظلم کرتا رہا، اس نے حکم دیا کوئی آئے جو اس کو قتل کر دے۔ ایک مومن اٹھا، شہزادوں کی دعا قبول ہو چکی تھی، اس کو فنار و سکر کر دیا۔ عزادارو لاشیں تیرتی ہوئی پہنچی ایک ہاری کے کھیت کے پاس۔ ہاری کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک کالے برقعے والی بیوی ہے جو پانی کے اوپر لاشیں پکڑنا چاہتی ہے۔ وہ کسان کہتا ہے بی بی تو کون ہے؟ کہا میں محمد کی بیٹی زہرا ہوں، یہ میرے یتیم ہے، ان کو دفن کر دے، قیامت کے دن سوال کرے گا میرا بابا۔ یا اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما، ان یتیموں کا واسطہ سب کی دعائیں مستجاب فرما، جتنی دعائیں ذمہ لگائی گئی ہیں سب دعائیں مستجاب فرما۔ یا اللہ علماء حق مراج عظام رہبر عظیم و شان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ یا اللہ تمام موجودین کی دعائیں مستجاب فرما، میرے اللہ زائرین کی عزاداروں کی حفاظت فرما، اسلام و مسلمین کو ترقی عنایت فرما، ملک میں امن قائم فرما۔ میرے اللہ یہ دعائیں ذمہ لگائی گئی ہیں، یہ سب دعائیں قبول فرما۔ مولانا صاحب کاظم علی کی نوکری کے لیے اور اس طرح مکیلہ رباب، کامران شاہ، ریحان باقر، سمانہ خضران، یا اللہ ان سب دعاؤں کو مستجاب فرما۔ امام زمان کا جلد ظہور فرما، بحق نبی و آلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔